لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد گزشتہ محفل میں یہ مضمون چل رہا تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر بہت امتحان آئے اور انہوں نے صبر کیا. اللہ رب العزت نے ان کو قرآن مجید میں نعم العبد کہا، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انوکھی بادشاہی عطا فرمائی. انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نعم العبد کہا. تو معلوم ہوا کہ مومن اگر مشکل میں گرفتار ہو، صبر کرے تو بھی نعم العبد ہے، اور اگر اللہ رب العزت کی نعمتوں میں پل رہا ہے اور اس کا شکر گزار بندہ بنے تو بھی نعم العبد ہے. صبر کرنے والا بھی جنتی، شکر کرنے والا بھی جنتی. کہتے ہیں کہ یحییٰ بن اقسم بڑے عالم تھے، شکل کے بڑے انوکھے تھے، رنگ کالا تھا، ہونٹ موٹے تھے، دانت لمبے تھے، بہت ہی منحنی شخصیت تھی. قرآن مجید بہت اعلیٰ پڑھتے تھے. چنانچہ ان کے قرآن مجید سے خوش ہو کر ایک بہت خوبصورت نوجوان لڑکی نے اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کیا. نکاح ہو گیا. اب دونوں میں دن اور رات کا فرق تھا، رنگ کا بھی، شخصیت کا بھی، مگر دل جڑے ہوں تو زندگی گزر جاتی ہے. ایک بیوی نے غسل کیا تو وہ اپنے بال سنوار رہی تھی، اس کے بال بھی بہت خوبصورت تھے. یہ باہر سے آئے، انہوں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو یہ مسکرائے. تو بیوی ان کو دیکھ کر بولی کہ آپ بھی جنتی، میں بھی جنتی. یہ بڑے حیران ہوئے کہ اس کے پاس جنت کی ٹکٹ کہاں سے آ گئی. یہ تقسیم کر رہی ہے بیٹھی ہوئی کہ آپ بھی جنتی، میں بھی جنتی. تو انہوں نے بیوی سے پوچھا کہ بھئی وہ کیسے؟ اس نے کہا دیکھیں، آپ میری شکل دیکھتے ہیں تو خوش ہو کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، میں آپ کی طرف دیکھتی ہوں تو صبر کرتی ہوں. صبر کرنے والا بھی جنتی، شکر کرنے والا بھی جنتی. دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ آئے جو وقت کے بادشاہ تھے، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے اور ولایت کے مقامات کو پا گئے. قریب کے زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ. ان کے نام پر دہلی میں قطب مینار بنا ہوا ہے. وہ جو قطب مینار تھا وہ اپنے زمانے کا ایک ماسٹر پیس تھا کنسٹرکشن کا. اس عاجز کو دیکھنے کی سعادت ملی. اس کے بالکل قریب ہی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں. یہ نیک ماں باپ کے بیٹے تھے. ان کے ماں باپ اکثر
آپس میں مشورہ کرتے رہتے تھے کہ بچے کی تربیت کیسے کریں۔ آج کل تو ماں باپ کو فرصت ہی نہیں ہوتی بچوں کے بارے میں سوچنے کی۔ اور کسی نے کہا کہ شادی سے پہلے بچوں کی تربیت کے بارے میں میرے 5 مختلف پلان بنے ہوئے تھے، جب شادی ہو گئی تو میرے 5 بچے ہیں مگر پلان ایک بھی نہیں ہے۔ تو آج کل تو پھر ماشاءاللہ اولاد بڑھتی جاتی ہے اور بچوں کی تربیت کے منصوبے ختم ہوتے جاتے ہیں، مگر وہ نیک ماں باپ تھے، فکر مند رہتے تھے۔ چنانچہ بیوی نے ایک دن کہا کہ میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے، میں بچے کی بڑی اچھی تربیت کروں گی تاکہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھ جائے، ایمان مضبوط ہو جائے، یقین کامل ہو جائے۔ خامد نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ بچہ بڑا ہوا، مدرسے جانے والا بن گیا۔ ایک دن بچہ مدرسے سے واپس آیا تو جیسے بچوں کی عادت ہے، امی مجھے کھانا دیں، بھوک لگی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا ہمیں بھی کھانا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ہم اسی سے مانگتے ہیں، اور آپ بھی کھانا اللہ تعالیٰ سے مانگو، آپ کو بھی وہی دے گا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ ماں نے کہا بیٹا مصلی پہ بیٹھو اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ چنانچہ بیٹا مصلی پہ بیٹھ گیا، معصوم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، اے اللہ میں مدرسے سے آیا ہوا ہوں، تھکا ہوا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، اللہ مجھے کھانا عطا فرما دے۔ دعا کر کے پوچھنے لگا امی اب کیا کروں؟ ماں نے کہا بیٹا یہ کمرے میں چلے جاؤ، کہیں اللہ نے کھانا بھیجا ہوگا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ماں نے اصل میں روٹی بنا کر ایک جگہ چھپائی ہوئی تھی پہلے سے، مگر وہ چاہتی تھی کہ میرا بیٹا اللہ تعالی سے مانگے، پھر اس کو جب روٹی ملے تو اس کے دل میں یہ احساس ہو کہ میرا رزق مجھے اللہ تعالی دیتے ہیں۔ چنانچہ بچہ کمرے میں گیا، تھوڑی تگ و دو کے بعد اس کو روٹی پڑی مل گئی، اس نے کھا لی۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا، وہ گھر آتا، دعائیں مانگتا، اس کو روٹی مل جاتی، تو بچے کے دل میں نا تجسس پیدا ہونے لگ گیا۔ وہ ماں سے پوچھتا رات کو سوتے ہوئے امی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو رزق دیتے ہیں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتے ہیں، وہ اتنے بڑے ہیں، ان کے خزانے اتنے بڑے ہیں۔ تو بچہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال پوچھتا، ماں اس کو تعارف کرواتی ہے اللہ تعالیٰ کا، تو ماں کا دل خوش ہوتا کہ میرے بیٹے کے دل میں اللہ تعالیٰ سے ایک محبت بڑھ رہی ہے۔ بچہ کبھی کہتا کہ امی اللہ تعالیٰ اتنے اچھے ہیں، وہ کہتی ہاں، تو کہتا امی اللہ سے ملاقات کب ہوگی؟ تو ماں خوش ہوتی کہ میرا بیٹا اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے بےتاب ہے، بے قرار ہے۔ چنانچہ بچے نے کہنا شروع کر دیا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ سے بہت محبت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو ماں بڑی خوش ہوتی کہ بھئی میری جو ترتیب تھی وہ چل پڑی، اور بچے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں۔ ایک دن والدہ کو کسی خاندان کی تقریب میں جانا پڑا، تو وہ روٹی پکا کے رکھنا بھول گئے۔ خیال تھا کہ جلدی آ جاؤں گی، اور وہاں جا کے وہ پھنس گئی۔ رشتہ داریوں کے مسئلے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ خیال اس وقت آیا جب بچے کے سکول مدرسے سے آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ اوہو، جب خیال آیا
تو ماں تو بڑی گھبرائی، برقع سر پہ رکھا اور بھاگی گھر کی طرف، راستے میں رو بھی رہی ہے، دعائیں بھی مانگ رہی ہے، اللہ میں نے تو یہ ساری ترتیب اس لیے بنائی تھی کہ میرے بیٹے کا یقین بن جائے، میری کوتاہی کہ میں آج بھول گئی، اگر آج میرے بیٹے کا یقین ٹوٹ گیا تو میری محنت پہ پانی پھر جائے گا۔ اب وہ دعا بھی مانگ رہی ہے اور جلدی سے آ بھی رہی ہے۔ جب وہ گھر پہنچی تو کیا دیکھا کہ بیٹا مزے کی نیند سویا ہوا ہے۔ ماں نے کہا چلو اچھا ہے، میں پہلے کھانا بنا لوں۔ چنانچہ اس نے روٹی بنائی، کمرے میں کہیں چھپائی، اور پھر آ کے اپنے بیٹے کو چوما، بوسہ لیا، جگایا، بیٹے آج تجھے بہت بھوک لگی ہوگی۔ بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا، امی مجھے بھوک تو کوئی نہیں لگی۔ کیوں بیٹا تمہیں بھوک کیوں نہیں لگی؟ تو ماں نے کہا، اس نے کہا بیٹے نے کہ امی میں جب مدرسے سے آیا تھا نا تو میں نے مصلی بنایا تھا، بچھایا تھا، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اے اللہ مجھے بھوک بھی بہت لگی ہوئی ہے اور آج تو امی بھی گھر پہ نہیں ہے، اللہ مجھے کھانا دے دیجئے۔ تو میں پھر کمرے میں گیا، امی مجھے ایک روٹی پڑی ہوئی مل گئی، میں نے اسے کھایا، لیکن جو مزہ آج اس روٹی میں آیا اس سے پہلے یہ مزہ مجھے کبھی نہیں آیا۔ روٹی کو ہندی زبان میں کاکی کہتے ہیں، تو وہاں سے ان کا نام مشہور ہو گیا، قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ۔ یہ پھر وقت کے بڑے شیخ بنے، حتیٰ کہ بادشاہوں کے پیر بنے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کا جنازہ ایک بہت بڑے قبرستان میں لایا گیا، بلکہ گراؤنڈ میں لایا گیا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں جمع ہو گئے ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے۔ عزیز طلباء، کچھ میت ایسے ہوتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے والوں کی وجہ سے ان کو فائدہ ہو جاتا ہے، کچھ میت ایسے ہوتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے والوں کی وجہ سے ان کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ 40 مومن جس کے جنازے میں شریک ہوں اللہ اس میت کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ تو کچھ میت ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا جنازہ پڑھنے والوں کی وجہ سے اس کا فائدہ ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے کی وجہ سے پڑھنے والوں کا فائدہ ہو جاتا ہے، پڑھنے والوں کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت تو ان ہستیوں میں سے تھے، چنانچہ لوگ تو مور و ملخ کی طرح، چونٹیوں کی طرح اکٹھے ہو گئے۔ جب حضرت کا جنازہ رکھا گیا، ایک آدمی آگے بڑھا، اس نے کہا جی کہ میں حضرت کا وصی ہوں، حضرت نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر 4 خوبیاں ہوں۔ کون سی؟ پہلی خوبی کہ اس کی پوری زندگی میں کبھی بھی فرض نماز کی تکبیر اولیٰ قضا نہ ہوئی ہو۔ یا اللہ، پوری زندگی میں کبھی بھی تکبیر اولیٰ قضا نہ ہوئی ہو۔ اب اس میں شاگرد بھی فیل تو استاد بھی فیل، اور مرید بھی فیل تو پیر بھی فیل۔ کون ہے ایسا بھائی جو کہے کہ پوری زندگی میں میری تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہیں ہوئی؟ کیسی کڑی شرط ہے! اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری شرط
کہ جس بندے کی زندگی میں تہجد کی نماز بھی کبھی قضا نہ ہوئی ہو، یا اللہ، پھر ایک مرتبہ فیل۔ اور تیسری خوبی، اتنا عبادت گزار کہ اثر کی سنتیں بھی اس نے کبھی نہ چھوڑی ہوں، تیسری مرتبہ پھر فیل۔ اور چوتھی خوبی کہ پوری زندگی کبھی کسی غیر محرم پر غلط نظر بھی نہ پڑی ہو، چوتھی مرتبہ پھر فیل۔ اب کون دم مارے کہ میرے اندر یہ خوبیاں ہیں، چاروں خوبیاں ایک وقت میں میرے اندر ہیں، اللہ اکبر۔ چلو جی، مجمع کو تو سانپ سونگ گیا، پن ڈراپ سائلنس، خاموشی۔ سارے لوگ حیران ہیں کہ کون حضرت کا جنازہ پڑھائے گا۔ کافی دیر گزر گئی تو ایک آدمی مجمع میں سے آگے بڑھا اور وہ زاروں قطار رو رہا تھا، اور وہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ حضرت کے پاس آیا اور چہرے کے محاذ میں کھڑا ہو کر یہ کہنے لگا کہ حضرت، آپ تو پردہ فرما گئے، مجھے آپ نے رسوا کر دیا۔ حضرت، آپ تو پردہ فرما گئے، مجھے آپ نے رسوا کر دیا، میرا راز آپ نے کھول دیا۔ پھر اس نے اللہ رب العزت کو حاضر ناظر جان کر مجمع کے سامنے قسم اٹھائی کہ میرے اندر چاروں خوبیاں موجود ہیں، اور اس نے حضرت کی نماز جنازہ پڑھائی، اور وہ شخص وقت کا بادشاہ التمش تھا، وقت کا بادشاہ بھی ہے اور ولایت کا نور بھی اس کے سینے میں گرنا۔ نرم بستروں پہ سو کر اس نے اپنے رب کو منا لیا۔ ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے، یہ بھی ایک نیک دل بادشاہ تھا۔ ہر رات میں 200 رکعت نماز پڑھا، نفل پڑھا کرتا تھا ہر رات۔ ہم نے تو ابھی 20 رکعت پڑھی ہے نا، اور تھک کے بیٹھ گئے ہیں، اب گھر جانے میں بھی دل چاہتا ہے کہ کوئی اٹھا کے لے جائے۔ دو 100 رکعت روزانہ پڑھنے کا معمول تھا۔ اس کی بیوی زبیدہ خاتون اس سے بھی زیادہ نیک تھی، بہت نیک خاتون تھی۔ اس کے دل میں قرآن مجید سے بہت محبت تھی۔ چنانچہ میں نے پہلے ایک مجلس میں بتایا کہ اس نے اپنے گھر میں 300 حافظات کو رکھا ہوا تھا، اور 24 گھنٹے ان کی ڈیوٹی تھی، 8-8 گھنٹے کے حساب سے۔ ایک وقت میں 100 بچیاں اس کے گھر میں ہوتی، اور ان کو مختلف جگہ پہ وہ بٹھا دیتی، اور ان بچیوں کا کام تھا 8 گھنٹے فقط اونچی آواز سے قرآن پڑھنا۔ اس کا محل قرآن پاک کا گلشن بنا ہوتا تھا، جہاں بھی کوئی ہوتا اس کے کان میں اللہ کا قرآن پہنچ رہا ہوتا تھا۔ یہ ڈبے ٹیپ ریکارڈر کے تو ہوتے نہیں تھے، تو اس نے پورے گھر میں قرآن مجید کی آواز پہنچانے کی یہ ترتیب بنائی تھی۔ دونوں میاں بیوی نیک تھے۔ ہارون رشید کے 2 بیٹے تھے، امین الرشید، مامون الرشید۔
اس نے دونوں کو ایک بزرگ کے پاس بھیجا اور کہلوایا کہ حضرت آپ میرے بچوں کو پڑھائیں اور ادب سکھائیں، میرے بچوں کو پڑھائیں اور ادب سکھائیں۔ چنانچہ وہ شہزادے وہاں رہنے لگ گئے۔ کافی عرصے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ میں پتہ تو کروں کہ میرے بچے کس حال میں ہیں۔ چنانچہ یہ وہاں پہنچا تو کیا دیکھا کہ اس کا جو بیٹا تھا شہزادہ، وہ تو لوٹے سے پانی ڈال رہا ہے اور اس کے جو استاد ہیں وہ بیٹھے ہوئے ساتھ وضو کر رہے ہیں۔ اب یہ خاموش ایک جگہ کھڑے ہو کے دیکھنے لگ گیا۔ جب انہوں نے وضو کر لیا تو یہ ملا اور مل کر کہنے لگا کہ حضرت میں نے تو اپنے بچوں کو بھیجا تھا کہ آپ انہیں ادب سکھاتے، ادب تو سکھایا، میں استاد ہوں، وضو کر رہا تھا، اور آپ کا بیٹا شہزادہ ہے مگر شاگرد ہونے کی وجہ سے پانی ڈال رہا تھا۔ اس نے کہا حضرت نہیں، مجھے مزہ تو تب آتا کہ جب میرا بیٹا ایک ہاتھ سے پانی ڈالتا اور دوسرے ہاتھ سے آپ کے پاؤں کو مل مل کے دھو رہا ہوتا۔ ایک وقت تھا کہ وقت کے بادشاہوں میں بھی یہ تمنا ہوتی تھی کہ ہماری اولاد ایسی ادب والی بنے۔ چنانچہ زبیدہ خاتون جو تھی اس نے ایک مرتبہ ہارون رشید سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ عراق سے مکہ مکرمہ جب جاتے ہیں تو راستے میں ایک علاقہ ہے جو ربہ خالی کہلاتا ہے۔ وہ علاقہ جزیرہ عرب کا چوتھا حصہ بنتا ہے۔ کتنا بنتا ہے؟ تاکہ آپ ذرا جاگیں نا، بولیں۔ چوتھا حصہ، چوتھائی بنتا ہے۔ اس چوتھائی کی وجہ سے اس کو ربو کہلاتا ہے۔ اور خالی اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر بالکل پانی کا نام و نشان نہیں، نہ پینے کو پانی نہ جینے کو پانی، لہذا وہاں نہ انسان نہ حیوان نہ چرند نہ پرند نہ نباتات نہ جمادات، کچھ بھی نہیں۔ وہ بواد غیر ذی زرع کی مانند ہے۔ جب حاجی لوگ حج کے لیے روانہ ہوتے تو اس زمانے میں تو حج اونٹوں پہ گھوڑوں پہ ہوتا تھا، 2 مہینے لگ جاتے تھے سفر کرتے ہوئے۔ تو جب قافلہ اس کے درمیان سے گزرتا نا ربو خالی میں سے، تو ان کو اپنی ہر ضرورت کا پانی اپنے ساتھ اٹھانا پڑتا۔ اب اگر کسی کو 20 دن لگنے ہوں ایک علاقے میں اور صبح شام کا سارا پانی بھی ساتھ اٹھانا پڑے تو ہمارا سامان تو ہوگا 20 کلو اور ماشاءاللہ پانی ہوگا 2000 کلو۔ اس لیے کہ دن میں ہم نمازیں تو 5 پڑھتے ہیں، بیت اللہ میں تو 5 دفعہ آتے ہیں، تو بیت الخلاء میں کتنی دفعہ جاتے ہیں؟ ماشاءاللہ 10 دفعہ ہیں۔ اللہ کے گھر میں 5 دفعہ اور بیت الخلاء میں 10 دفعہ، الا ماشاءاللہ۔ وضو کا پانی، طہارت کا پانی، پینے کا پانی، جانوروں کے پینے کا پانی، ضرورت غسل کا پانی، اللہ اکبر۔ تو ہوتا کیا، اتنا پانی بھی ساتھ لے جانا پڑتا، اور اگر کسی غلطی کی وجہ سے پانی ضائع ہو جاتا یا ختم ہو جاتا
تو پھر اگر 6 دن بھی راستے میں مزید ہیں تو 6 دن انسان جانور سب کے سب پیاسے رہتے. اللہ اکبر. چنانچہ کتنے لوگ ایسے تھے وہ فوت ہو جاتے، جانور مر جاتے. حج کے لیے جانا کوئی آسان کام نہیں تھا. کتنے لوگ تھے جن پر حج فرض ہو گیا مگر سفر کی مشقت کی وجہ سے وہ ہمت ہی نہیں کرتے تھے جانے کی. جب زبیدہ خاتون کو پتا چلا نا کہ بھئی لوگوں کے لیے تو حج پہ جانا مشکل ہے، تو اس نے اپنے میاں سے بات کی اور کہا کہ دیکھیں ہر بیوی اپنے خامن سے کچھ نہ کچھ فرمائشیں کرتی ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ مجھے ایک نہر بنوا کر دیں جو دریائے فرات سے چلے میدان عرفات تک پہنچے. 1000 میل سے زیادہ کا سفر، درمیان میں اونچ بھی ہے تو نیچ بھی ہے، پانی کا لے کے جانا کوئی آسان کام تو نہیں نا. اس نے کہا اچھا میں مستریوں سے، مزدوروں، انجینئروں سے پوچھوں گا. چنانچہ جب اس نے پوچھا انہوں نے کہا جی خرچہ تو بہت آئے گا لیکن ہم پانی پہنچا دیں گے، نہر بنا دیں گے. اس نے کہا بناؤ. چنانچہ کئی سال لگے اور بالآخر ایک وہ دن آیا کہ جب دریا کا پانی میدان عرفات میں پہنچ گیا. اس سے کیا ہوا کہ میدان عرفات میں بھی کمی ہو جاتی تھی، سواریوں کے لیے پانی پینے کی وہ بھی پوری ہو گئی، اور اس علاقے سے لوگوں کے لیے آسانی ہو گئی. وہ نہر کے کنارے کنارے چلتے اور اس سے پانی لیتے رہتے، پیتے رہتے، اور سفر آسان ہو گیا. اس دور کی موٹر وے بن گئی، لوگ پانی پیتے، دعائیں دیتے. یہ مل اللہ کو کتنا محبوب بھائی. بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، بخاری شریف کی روایت، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. تو اس نے تو پیاسے انسانوں کو پانی پلایا، کتنا بڑا عمل. 2 4 بھی نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں. زبیدہ خاتون دریا کے کنارے بیٹھی تھی، ایک منشی آیا جو خزانے کا اکاؤنٹنٹ تھا اس زمانے کا. اس نے آ کے کہا جی کہ آپ نے حکم دیا تھا نہر بنانے کا، تو یہ دیکھیں کہ 17 لاکھ سونے کی اشرفیاں اس پر خرچ ہوئی ہیں. 17 لاکھ سونے کی اشرفیاں اس پر خرچ ہوئی ہیں. اتنی لاگت آئی ہے. اور یہ میں حساب لے کے آیا ہوں. اس نے اس سے رجسٹر لیا اور دریا میں ڈال دی. اس نے کہا ملکہ صاحبہ یہ کیا کیا؟ کہنے لگی میں اس حساب کو اللہ کی رضا کے لیے قیامت کے حساب کی خاطر دریا میں ڈالتی. میں حساب نہیں لیتی، میرے دل کی تمنا ہے اللہ قیامت کے دن مجھ سے بھی حساب نہ لے. خیر اللہ کی شان، فوت ہو گئی. اپنے وقت پہ تو ہر بندے نے جانا ہی ہوتا ہے. فوت ہو گئی. خواب میں کسی کو نظر آئی. اس نے پوچھا زبیدہ کیا بنا؟ کہنے لگی بس اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے مغفرت کر دی، جنت میں جگہ عطا کر دی. اس نے کہا ہاں تمہیں تو جنت ملنی تھی، تم نے تو اتنا زبردست کام کیا تھا.
نہر بنوائی، لاکھوں انسانوں کا بھلا، ایسا فلاحی کام، ایسا صدقہ جاریہ آپ نے چھوڑا، تو آپ کی تو مغفرت ہونی تھی۔ کہنے لگی نہیں نہیں نہیں، اس کی وجہ سے مغفرت کوئی نہیں ہوئی۔ اس نے کہا ہے اس کی وجہ سے مغفرت نہیں ہوئی؟ کہنے لگی نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ عمل پیش کیا گیا کہ جی اس نے یہ نہر بنوائی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نہر بنوانے پر اس کا کیا لگا؟ اس کے ہونٹ ہلے، خزانے کا پیسہ لگا، مزدوروں کا پسینہ بہا۔ مجھے کوئی وہ عمل دکھاؤ جس عمل میں اس نے میری خاطر کوئی مشقت اٹھائی ہو، کوئی تکلیف اٹھائی۔ کہنے لگی میں تو گھبرا گئی، میں تو ملکہ تھی، فرسٹ لیڈی تھی ملک کی، ناز نعمت کی پلنے والی، میں نے تو کبھی تنکے کو دورہ بھی نہیں کیا تھا، ایسی آسائش کی زندگی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا کام جس میں اس نے میری خاطر کوئی مشقت اٹھائی ہو، تو کہنے لگی کہ بس میں تو گھبرا گئی۔ مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ایک عمل اس کا ہمارے پاس ہے۔ کتنے عمل ہیں؟ کیونکہ آپ لوگ اب سنتے سنتے سن ہوتے جا رہے ہیں، یا تو آپ کو باتوں میں مزہ اتنا آ رہا ہے کہ آپ نے جھومنا شروع کر دیا ہے، تو فرمایا کہ مجھے تو ایسا عمل دکھاؤ کہ جس عمل میں اس نے میری خاطر مشقت اٹھائی ہو۔ میں تو گھبرا گئی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی، ارشاد فرمایا کہ ہاں ایک عمل اس کا ہے، اس نے میری خاطر تکلیف اٹھائی تھی۔ کون سا عمل؟ فرمایا کہ ایک مرتبہ اس کو بھوک لگی ہوئی تھی اور یہ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ کھانا کھانے کے دوران اس نے لقمہ لیا کہ منہ میں ڈالے، ابھی درمیان میں تھا کہ ادھر سے مسجد سے اللہ اکبر کی آواز، اذان شروع ہو گئی۔ جیسے ہی اس نے اذان کی آواز سنی نا، اللہ اکبر، تو اس نے محسوس کیا کہ میرے سر پہ دوپٹہ پورا نہیں، دوپٹہ کئی مرتبہ ذرا پیچھے سرک جاتا ہے نا، تو اس نے لقمے کو نیچے رکھا، پہلے دوپٹے سے سر کو ڈھانپا میرے نام کے ادب کی وجہ سے، اور اس کے بعد روٹی کا لقمہ کھایا۔ یہ جو لقمہ کھانے میں تھوڑی دیر کی تاخیر ہوئی، یہ اس نے میرے نام کے ادب کی وجہ سے کی۔ اس ادب کی وجہ سے میں نے اس کے سب گناہوں کو معاف فرما دیا۔ عزیز طلباء، ادب بڑی نعمت ہے، ادب بڑی نعمت۔ بچوں نے گھڑیاں دیکھنی شروع کر دی ہیں۔ کیوں جی؟ بس کر دیتے ہیں، کیا کریں؟ کہیں دعا ہو رہی تھی نا، تو لوگ تو دعا مانگ رہے تھے، اللہ جنت عطا فرما دے اور اپنا قرب عطا فرما دے، اور وہ لمبی ہو گئی تو ایک کہہ رہا تھا اللہ دعا ختم فرما دے۔
تو کچھ لوگ تو سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی اور باتیں سناتے اور کچھ وہ بھی ہوں گے کہ جو سوچ رہے ہوں گے کہ آج پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی. اچھا عزیز طلباء، 2 واقعات آپ کو سناؤں گا پھر جان چھوڑوں گا، ٹھیک ہے نا؟ اوً او کرہا، آپ کے فائدے کی خاطر. ہارون رشید کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا بہلول دانا رحمت اللہ علیہ. کیا نام تھا؟ بہلول دانا رحمت اللہ. ایک دن ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے چل رہا تھا. اس زمانے میں جو بادشاہ اپنے گھر بناتے تھے نا، میں نے دیکھے ہیں، جیسے تاج محل بالکل کنارے پہ بنا ہوا ہے دریا کے، تو بادشاہ دریا کے کنارے پہ گھر اس طرح بناتے تھے کہ گھر کا جو صحن ہوتا تھا نا وہ دریا کی طرف ہوتا تھا اور باقی رخ شہر کی جانب. تو لوگ آتے اور دربار سے ہو کے جاتے، اور جب بادشاہ اپنے گھر میں آتا تو کبھی اہل خانہ کے ساتھ، اگر اس کی طبیعت چاہتی کہ میں تھوڑی دیر ریلیکس کروں، آرام کروں، تو وہ صحن میں سے دروازہ کھلتا تھا اور آگے دریا ہوتا تھا. تو گویا وہ دریا کے کنارے تھوڑی دیر ٹہل لیتے تھے، چہل قدمی کر لیتے تھے. یہ اس زمانے کی آؤٹنگ ہوتی تھی، کیونکہ بادشاہ اس کا باہر تو نکل نہیں سکتا تھا کہیں. اور ویسے بھی شریف لوگ جو ہیں ان کا دل یہ تو نہیں چاہتا کہ وہ بیویوں کو لے کے سڑکوں پہ جائیں. شرفاء کی عادت تو یہی ہوتی ہے کہ اپنے گھروں میں ہی خوش ہوتے ہیں. آج کل نئے دور میں نا بڑے شہروں میں، دنیا بڑے شہر کہتی ہے، وہاں روز کا جو ہے نا دستور بن گیا ہے. عام لوگ تو کیا، ماشاءاللہ دیندار لوگ بھی، آؤ بیوی چلیں، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی ہے، میرے جرم خانہ خراب کو کہاں پہ ہے، اس کریم بار میں ہے، کبھی کہیں تو کبھی کہیں. شام کا کھانا ہی باہر کھاتے ہیں، آئس کریم باہر کھا کے آتے ہیں، فلاں چیز باہر کھا کے آتے ہیں. اور خدا کے بندو، یہ اولیاء کا دستور ہے کہیں؟ ہاں کوئی گلشن ہے کہیں، اس میں کبھی چلے جانا، وہ اور بات ہوتی ہے، مگر آئس کریم کھانے اور فلاں کھانے اور اس طرح، یہ تو کافروں کی عادت ہے اور کافروں کا طور طریقہ ہے. مومنوں کا تو طور طریقہ کہیں نہیں ہے بیویوں کو لے کے باہر نکل جانا. بھئی بیوی کے ساتھ وقت گزارو، جتنا گزار رہے ہو اسے ڈبل گزارو، گھر میں گزارو. باہر سے چیزیں گھر لاؤ، گھر بیٹھ کے کھاؤ. تو بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے باہر کھانے کی، یہ بھی ایک نا بیماری ہے، روحانی بیماری ہے. اور خاص طور پر یہ جو بڑے شہر ہیں نا، ان میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. اس لیے فوڈ کارنر بنے ہوتے ہیں، حالانکہ گھر میں اس سے بہتر فوڈ ملتا ہے، مگر نفسانیت اندر کی کہتی ہے نکلو 4 دیواری سے، پہنچو وہاں پہ. الحمدللہ اکابر کی ایسی پکی تربیت ہے، پوری زندگی میں کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ بیوی کو باہر لے جاتے کھانے کے لیے. ایک تو ہوتا ہے نا جانا، خیال ہی دل میں کبھی نہیں آیا. الحمدللہ ایسے اپنے اللہ والوں کی الحمدللہ تربیت ہے. الحمدللہ یہ فساد کا طریقہ ہے.
اولیاء کا طریقہ نہیں ہے۔ گھر کو اپنی جنت بناؤ، گھر میں جنت کے مزے پاؤ۔ یہ تو بے پردہ قسم کی عورتیں ہوتی ہیں جو خاوندوں کو کہتی ہیں کہ ہم تو تنگ آ گئی ہیں، چار دیواری میں آزادی چاہیے، پھر بن سنور کے خوشبوئیں لگا کے نکلتی ہیں۔ تو اس زمانے میں ہارون رشید اور اس کی بیوی اپنے ہی گھر کے بیک سائڈ پہ چہل قدمی کر رہے تھے، آگے نکل گئے۔ اللہ کی شان کے آگے بہلول بینا بھی بیٹھے ہوئے تھے، بہلول دانا رحمت اللہ، مجذوب سے بندے تھے، اللہ لوگ بندے، مست حال بندے تھے، اور وہ بیٹھے ہوئے چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہے تھے، یعنی ریت کے گھر بناتے، ریت کے گھر بناتے۔ بچے کھیلتے ہیں نا، جیسے ہم بھی، مجھے یاد ہے بچپن میں جب کبھی دریا کے کنارے جاتے تھے اپنے بڑوں کے ساتھ، تو ہم بھی اسی طرح گھر بنا کے خوش ہوتے تھے۔ بچوں کی یہ شوق ہوتا ہے، ایسے پاؤں رکھتے تھے اوپر سے، جو ہے نا وہ ریت کو تھوڑا ہاتھوں سے دباتے تھے تو وہ ماشاءاللہ لنٹر پڑ جاتا تھا۔ آج ماشاءاللہ ہمارے انجینئر صاحبان تو 2 مہینے لگے رہتے ہیں کہ آج یہ لنٹر ڈالنا ہے۔ بچوں کا لنٹر کتنا آسان، ماشاءاللہ۔ تو وہ بیٹھے گھر بنا رہے تھے۔ خیر ہارون رشید آگے گزرا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہلول کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا گھر بنا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اس گھر کو خریدے گا، میں دعا کروں گا اللہ اس شخص کو اس گھر کے بدلے جنت کا گھر عطا فرما دے، میں دعا کروں گا۔ بہلول قیمت کیا ہے؟ بہلول نے کہا 1 درہم، 1 دینار۔ اب بادشاہ سلامت سمجھے کہ یہ بھی کوئی جہاز ہے اور اس وقت پرواز کر رہا ہے، موجی بندہ ہے، اپنی موج میں ہے۔ تو بادشاہ آگے بڑھ گیا، پیچھے زبیدہ خاتون آئی، اس نے بھی آ کے اسلام کیا، پوچھا بہلول آپ ٹھیک ہیں، خیریت ہیں؟ اس نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ گھر بنا رہا۔ کیوں؟ جو کوئی خریدے گا دعا کروں گا اللہ اس کو اس گھر کے بدلے جنت کا گھر عطا فرما دے۔ بہلول کیا قیمت ہے؟ ان کا 1 دینار۔ اب یہاں دیکھو فرق پڑ جاتا ہے، ایک نے اسی بات کو سطحی نظر سے دیکھا تو موقع کھو دیا، دوسرے نے اسی کو عقیدت اور محبت کی نظر سے دیکھا تو دل میں خیال آیا کہ 1 دینار دے دیتی ہوں، چنانچہ اس نے 1 دینار دے دیا، کہا بہلول میرے لیے دعا کر دینا۔ یہ عاجزی ہوتی ہے بندے کی، بات سمجھے نا؟ ادھر تکبر تھا، عجب تھا، اس نے کم نظر سے دیکھا اس عمل کو، ادھر عقیدت تھی، عاجزی تھی کہ میں محتاج ہوں اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی۔ یہی ہوتا ہے، نظر کا یہی فرق ہوتا ہے۔ جو پہلی نظر سے دیکھتے ہیں وہ بڑے محروم ہوتے ہیں، اور جو اس نظر سے دیکھتے ہیں وہ ہمیشہ پا جاتے ہیں۔ چلے گئے میاں بیوی، رات ہو گئی، گھر گئے، سو گئے۔ اب ہارون رشید نے رات خواب دیکھا کہ جیسے جنت کے گھر ہیں اور وہ ان کی سیر کر رہا۔ جنت کے گھر بھی ماشاءاللہ اتنے اونچے ہوں گے اور شیشے کے بنے ہوئے اور سرخ یاقوت کے بنے ہوئے اور ایک ہیرے کے بے جوڑ بنے ہوئے۔ واہ میرے مولا، ہیرے کا گھر کہیں جوڑ ہی نہیں ہوگا، ایسا گھر، میرے اللہ، سبحان اللہ۔
کئی گھر ہوں گے سونے کی اینٹ چاندی کی اینٹ اور مشک کا سیمنٹ لگا ہوگا. یا میرے اللہ، اتنا سا مشک پڑا ہو کہیں تو کیا خوشبو ہوتی ہے. تو جس گھر کے اینٹیں مشک سے جڑی ہوئی ہوں وہ گھر کیا ہوگا. اس نے دیکھا جنت کی سکائی لائن کو تو حیران ہو گیا. ایک سرخ یاقوت کا محل بنا ہوا ہے اور اس پر موٹا سا سائن لگا ہوا ہے زبیدہ خاتون. ہارون رشید کے دل میں خیال آیا کہ یہ میری بیوی کا مکان ہے، میں ذرا دیکھو تو صحیح. چنانچہ یہ دروازے پر پہنچا. جیسے ہی اس میں داخل ہونا چاہا تو وہاں پر ایک سیکیورٹی والا فرشتہ موجود. اس نے کہا جناب کیوں؟ پروو یور آئیڈینٹی، شناخت. اس نے کہا میں اس کا حامل ہوں. اس نے کہا جی اس جہان کا دستور یہ ہے کہ جس کا نام اس کو داخل، آپ نہیں جا سکتے، پیچھے. جب اس نے پیچھے ہٹایا نا تو بادشاہ سلامت کی آنکھ کھل گئی. اب بڑا افسوس دل میں دو طرح سے. ایک افسوس تو یہ کہ میں نے موقع گنوا دیا، اور اس سے بڑھ کر افسوس کہ بیوی مجھ سے عقل مند نکلی. یہ بھی خاوندوں کے لیے بڑی مصیبت ہوتی ہے. بیویاں عقل مند ہوں، خاوند بیچارے ساری عمر اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ میں ثابت کروں نہیں میں زیادہ عقل مند ہوں. اللہ کی شان. اب اس کو دوہری مصیبت ہے. میں بھی موقع گنوا بیٹھا، مگر چلو میرے ساتھ وہ بھی گنوا بیٹھتی تو کوئی بات نہیں تھی. وہ موقع اویل کر گئی. اصل تو یہ تھی نا اندر ہے. اب بڑا افسوس، نیند نہ آئے. یہ تو جنت کا مکان لے گئی اور میں محروم رہا. خیر اگلا دن ہوا، اس کا دربار میں بھی دل نہ لگا. بہت پریشان کہ بھئی میں نے بہت بڑا بلنڈر کمٹ کر لیا. پھر اس کے دن میں خیال آیا کہ اچھا اگر آج بیٹھا ہوا ہوگا نا بہلول تو آج تو میں بھی ایک مکان کا سودا ضرور کروں گا، ایک مکان کی ڈیل ضرور کرنی ہے. چنانچہ اگلے دن جناب جلدی گیا چہل قدمی کرنے کے لیے، مگر نام چہل قدمی کا تھا، نگاہیں بہلول کو ڈھونڈ رہی تھی کہیں نظر آ جائے. اللہ تعالیٰ کی شان کہ کہیں بیٹھا بہلول پھر اسی طرح اپنے گھر بنا رہا تھا. اب تیزی سے گیا اس کے پاس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام دعا کر دی جو زمانے میں جیسے طریقہ تھا. اس سے حال حوال پوچھا، سنگے جوڑ دے. اس نے بھی آگے کہا ہوگا ٹول دے. تو پوچھا کہ بھائی کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جناب گھر بنا رہا ہوں. کیوں گھر بنا رہے ہیں؟ کہ جو خریدے گا میں اس کو دعا دوں گا اللہ اس شخص کو اس گھر کے بدلے میں جنت کا گھر عطا فرما. تو ہارون رشید نے پوچھا کہ بہلول کیا قیمت ہے اس کی؟ اس نے کہا جناب پوری دنیا کی بادشاہی. اب جب یہ سنا تو ہارون رشید تو ہکا بکا رہ گیا. پوری دنیا کی بادشاہی بہلول میں دے بھی نہیں سکتا، اتنی قیمت مانگ رہے ہو، اور کل تو 1 دینار میں دے رہے تھے. بہلول نے آگے سے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت کل سودا بن دیکھا تھا، آج سودا دیکھا. بن دیکھے کی قیمت اور ہوتی ہے اور دیکھے ہوئے کی قیمت. یہی ایمان جو ہے نا انسان کا، اس کی قیمت ہے.
آج ہم نے اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے مانا ہے، جنت کو بن دیکھے مانا، آخرت کو بن دیکھے مانا، اس لیے آج جنت سستی ہے، بن دیکھے سودا ہے۔ موت کے وقت ہر بندے کو آخرت دکھا دی جاتی ہے۔ اس وقت تو فرعون نے بھی کہہ دیا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آیا۔ فرمایا آلا اب اٹس ٹو لیٹ، اب بہت لیٹ ہو گئے ہو، اب تمہارے اس کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو دیکھ کے ماننا اس کی کوئی قیمت نہیں، وہ تو کافر بھی مانیں گے۔ مزہ یہ ہے کہ بن دیکھے مانا جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا عزیز طلباء؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ایمان کی عظمت یہی ہے کہ ہم نے اللہ تعالی سے بن دیکھے سودا کیا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ہے نا الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لے آئے، بن دیکھے ایمان لانے کے بعد۔ چنانچہ اسی واقعے کو کھولتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب قحط پڑا تو انہوں نے ایک قانون بنا دیا کہ بھئی جو بندہ بھی گندم خریدنے والا آئے تو بھئی یہ ریٹ ہے، تم پیسے لے لو اور گندم دے دو، اور جو بندہ آ کر کہے جی میرے پاس پیسے نہیں، مجھے گندم چاہیے، مجھے اسپیشل فیور چاہیے، میں محتاج ہوں، میں مستحق ہوں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اسے میرے پاس بھیج دیں، میں خود دیکھوں گا کہ کتنا دینا ہے۔ چنانچہ وہ جو گندم دینے کے اوپر لوگ لگے ہوئے تھے نا، ان کے پاس ایک نوجوان آیا، اٹھتی جوانی، اس نے گندم مانگی، انہوں نے دے دی، کہنے لگا نہیں مجھے تو زیادہ چاہیے۔ ان کا بھئی اگر آپ کو زیادہ چاہیے نا وہ یوسف علیہ السلام کے پاس جاؤ، ان کے اختیار میں ہے، وہ جس کو جتنی چاہیں گندم دے دیں، جس کو جتنی چاہیں گندم دے دیں۔ یہ نوجوان ادھر چلا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا جی کہ حضرت مجھے گندم چاہیے۔ ان کا اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے کچھ گندم دے دی۔ یہ کہنے لگا جی مجھے اور چاہیے۔ ان کا خدا کے بندے تجھے انہوں نے بھی دی، میں بھی دے رہا ہوں، ابھی اور مانگ رہا ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ حضرت اگر آپ کو میرا پتہ چل جائے نا کہ میں کون ہوں تو آپ مجھے اس سے بہت زیادہ گندم دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ یہ کیسا بندہ ہے بھائی جو کہتے ہیں کہ آپ کو میرا تعارف ہو جائے تو آپ مجھے اس سے زیادہ گندم دیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ نوجوان تو کون ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا کہ حضرت جب آپ پر زلیخا نے بہتان لگایا تھا بد کرداری کا، اس وقت جس بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی وہ بچہ میں ہوں، اب بڑا ہو کے جوان ہو گیا۔ او حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اتنا پیارا لگا وہ بچہ، اس نے بچپن میں پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ اس نوجوان کو سینے سے لگایا، پیار دیا، خوب دل کھول کے گندم دی، بلکہ اپنے لوگوں کو کہا کہ اس کو گھر پہنچا کے آؤ، لد بھی دے لدیندڑ بھی دے۔ بادشاہ ایسے ہی دیتے ہیں نا، پھر جب دیتے ہیں تو گندم بھی دیتے ہیں تو گندم کی سواریاں بھی دیتے ہیں، بادشاہوں کی دین ہوتی ہے۔ جب آپ نے اس نوجوان کو اتنی عزت کے ساتھ رخصت کیا نا تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ میرے پیارے یوسف علیہ السلام، آپ نے اس نوجوان کے ساتھ بہت عزت کا معاملہ کیا،
تو عرض کی کہ پروردگار عالم، یہ وہ نوجوان ہے جس نے بچپن میں میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی، آج یہ میرے سامنے آیا تو میرا جی چاہتا تھا کہ میں اتنا کچھ اسے دوں جو میرے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ میرے پیارے یوسف علیہ السلام گواہ رہنا، جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی، جب وہ آپ کے پاس آیا آپ نے اسے اپنے مقام کے مطابق عطا کیا، تو میں پروردگار بھی کہہ رہا ہوں میرا جو بندہ دنیا میں میری وحدانیت کی گواہی دے گا، جب قیامت کے دن میرے پاس آئے گا میں بھی اسے اپنی شان کے مطابق عطا کروں۔ ایک مرتبہ ہارون رشید اپنے نہ کسی ضروری کام میں بیٹھا ہوا تھا، اور ملک کے جو وڈیرے تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے، اس دور کے جو امراء ہوتے تھے، اس دور کے جو پارلیمنٹ ممبر ہوتے تھے، وہ بھی اس کے پاس بیٹھے، اور کوئی بہت ہی قومی یعنی سطح کا مسئلہ تھا، بہت سوچ رہے تھے، فکر مند تھے اس مسئلے کا کیا حل کریں کیا کریں۔ اللہ کی شان اوپر سے بہلول آ پہنچا، اور بہلول کی عادت تھی کہ جب یہ آتا تھا نا تو پھر خوب ٹکا کے نصیحت کر کے جاتا تھا۔ تو بہلول نے آتے ہی کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام، پھر شروع ہو گیا بادشاہ سلامت، کسی پہ ظلم نہ کرنا، حق نہ مارنا کسی کا، ایسا نہ ہو قیامت کے دن کوئی آپ کا گلا پکڑ لے، گریبان پکڑ لے، اور تم یہ نہ کرنا اور اللہ سے غافل نہ ہونا اور آخرت کو نہ بھولنا۔ اس نے تو جی ٹکا کے ڈانٹ پھیلائی نا بادشاہ کو۔ اب بادشاہ اکیلا ہوتا اور ڈانٹ سن لیتا تو خیر تھی، کسی کے سامنے سننا تو بڑی مشکل ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے کسی کے سامنے سننی بات۔ اب ادب بھی مانے، اور اوپر سے بہلول نے بھی ٹکا کے ڈانٹ پلا دی، بہت ہی سیریس ہو گیا ماحول نا پورا۔ اب جب بہلول جانے لگا نا تو بادشاہ کے پاس اتنی سی چھڑی تھی، اتنی سی ایک چھوٹی سی چھڑی، ہم نے دیکھا یہ جو فوج میں ہوتے ہیں نا کرنیل جرنیل، ان کے ہاتھوں میں کئی دفعہ ہوتی ہے، چھوٹی اتنی سی چھڑی ہم نے کئی فوجی افسروں کے ہاتھ میں دیکھی، تو وہ بادشاہ کے ہاتھ میں تھی۔ تو بادشاہ نے جاتے ہوئے بہلول کو کہا بہلول یہ لیتے جاؤ۔ بہلول نے کہا کس لیے؟ تو اس نے کہا کہ یہ اس شخص کے لیے ہے جو دنیا کا سب سے زیادہ بے وقوف انسان۔ بہلول نے اپنی گدڑی میں ڈال، جب وہ نکل گیا نا تو جتنے ممبر بیٹھے ہوئے تھے سارے ہنس پڑے کہ بادشاہ نے بڑا سوفسٹیکیٹڈ مذاق کیا اس کے ساتھ، واقعی پاگل سا بندہ ہے، دنیا کا سب سے زیادہ بے وقوف انسان یہی ہے۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، کچھ سال گزرے، بادشاہ بیمار ہو گیا۔ بادشاہ کو حکیموں نے بتا دیا کہ جی آپ کو لا علاج بیماری ہے، جیسے پہلے زمانے میں ٹی بی کا علاج نہیں ہوتا تھا، یہ لا علاج مرض ہوتی تھی ایک دفعہ، جیسے آج کل کے زمانے میں کینسر کا علاج لا علاج مرض ہے، HIV پازیٹیو لا علاج، اس زمانے میں ٹی بی بھی لا علاج تھی۔ تو کوئی ایسی بیماری تھی جس کا علاج نہیں تھا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ ہارون رشید گھر پہ رہا، لوگ بھی ملنے آنے لگے،
اللہ اکبر کبیرہ۔ واہ میرے مولا، ایک وقت ہوتا ہے کہ اللہ شاہی دے دیتا ہے، اور ایک وقت ہوتا ہے کہ اللہ سب لے کے بندے کو دنیا سے روانہ کر رہا۔ آنا دیکھا کرو یا نہ دیکھا کرو، جانا ضرور دیکھا کرو۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ ہاں، لوگ ہمیشہ لوگوں کا آنا دیکھتے ہیں، جانا نہیں دیکھتے۔ کچھ مہینے گزر گئے، ایک دن بہلول بھی آ گیا۔ بہلول نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت کیا حال ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ بس میں بیمار ہوں، لا علاج مرض ہے، کمزور ہوتا جا رہا ہوں، لگتا ہے میرا اگلا سفر قریب ہے۔ جب اس نے اگلے سفر کا نام لیا نا تو بہلول نے پوائنٹ پک کر لیا۔ بہلول کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، آپ دنیا میں جب بھی سفر پہ نکلتے تھے تو سفر پہ نکلنے سے پہلے آپ ہمیشہ ایک گروپ بھیجتے تھے سروے کرنے والوں کا، ایک ٹیم بھیجتے تھے، سرویئر ٹیم، کہ آپ جیسی عظیم ہستی کا فلاں جگہ جانا شایان شان بھی ہے یا نہیں، ورتھ اٹ ہے یا نہیں۔ جب وہ وہاں سے رپورٹ دے دیتے کہ ہاں بادشاہ سلامت آپ بے شک جائیں وہاں، تو پھر آپ ایک اور ٹیم بھیجتے جس میں ہینڈی مین ہوتے، کاریگر ہوتے، وہ وہاں جا کر یوٹیلیٹیز کا خیال کرتے، بجلی، پانی، گیس، یہ وہ جو ہوتی تھی اس زمانے میں، ہر چیز کو بحال کرتے۔ جب وہ بھی اوکے کی رپورٹ دے دیتے تو آپ پھر یہاں سے کک بھیجتے خانسامے، جو وہاں جا کے کھانے تیار کرتے۔ جب وہ بھی کہہ دیتے کہ جی اب کھانے بھی تیار ہیں آپ کے لیے، تو پھر آپ سیکیورٹی کی ایک جماعت بناتے اور وہ سیکیورٹی والے آپ کو وہاں لے جاتے اور بحفاظت واپس لے آتے۔ بادشاہ نے کہا بہلول، بادشاہوں کا یہی طریقہ ہے سفر کرنے کا۔ تو بہلول نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، اگر بادشاہوں کے سفر کا یہی طریقہ ہے اور ایک سفر ابھی بھی آپ کو درپیش ہے آگے کا، تو بتائیں کہ آپ نے سروے کرنے والی ٹیم کو بھیج دیا قبر کا سروے کرنے کے لیے؟ اس نے کہا نہیں۔ اچھا، آپ نے وہ جو یوٹیلیٹیز کا کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو بھیج دیا؟ کوئی قبر میں بجلی کا کنیکشن، کوئی ایئر کنڈیشنر کی ڈکٹنگ، کوئی فوم کا گدا، کوئی ارینجمنٹ؟ اس نے کہا نہیں۔ اچھا، آپ نے وہ خانسامے وغیرہ بھیج دیے جو آپ کے وہاں کھانے دانے کا خیال کریں گے؟ اس نے کہا نہیں۔ اچھا، آپ نے وہ جو سیکیورٹی والے ہوتے ہیں وہ اکٹھے کر لیے جو آپ کے ساتھ قبر میں جائیں گے اور وہاں کی تکلیفوں سے آپ کو بچائیں گے؟ اس نے کہا نہیں۔ جب بادشاہ نے چاروں سوالوں پہ کہا نا نہیں 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 نہیں، تو اس وقت بہلول نے اپنی گدڑی سے وہ چھڑی نکالی اور کہا بادشاہ سلامت، برائے مہربانی اس کو قبول فرمائیں، میری نظر میں پوری دنیا میں آپ سے بڑا بے وقوف کوئی انسان۔ 10 کلومیٹر کا سفر تو اتنے جھنجٹ، اب ہمیشہ کا سفر اور تیاری کوئی نہیں، اسی کو تو بے وقوف کہتے۔ تو عزیز طلباء، بات تو ایسی ہے نا، ہم نے اس دنیا میں 150 سال رہنے ہیں تو کتنے جھنجٹ اس دنیا کے لیے پھرتے ہیں، اور قیامت کے بعد ہم نے آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ۔ سمجھانے کے لیے لکھا ہے، رائی کا دانہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، مرغی کے بچوں کو کھلاتے ہیں، بہت ہی چھوٹا سا۔ اگر زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے یہ رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، ٹوٹل کروڑوں میل کا فاصلہ، اربوں میل کا فاصلہ،
یہ سارا اگر رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، ایک پرندہ 1000 سال کے بعد ایک دانہ کھائے، پھر 1000 سال کے بعد دوسرا دانہ کھائے، پھر 1000 سال کے بعد تیسرا دانہ کھائے، ایک وقت آئے گا یہ زمین و آسمان کے درمیان خلا کے سب دانے ختم ہو جائیں گے، آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں۔ ہم اس آخرت کی زندگی کو بھول جاتے ہیں اور یہ دنیا میں چند سال کی زندگی کے پیچھے برباد ہو جاتے ہیں۔